ٹورسٹوں کے بھی تھے، وہ سب بھاگ بھاگ کے چلے گئے، اور ان کی وجہ سے وہ نیچلے طبقے والوں کو پہ بھی اثر پڑا اور وہ بھی یہاں سے جانے شروع ہو گئے. اور ہندوستان میں ملازمتیں کم تھی، ہندوستان میں ہندو مسلم فرقہ واریت بھی بہر کے چلی آ رہی تھی اور اس زمانے میں موجود تھی. تو لہٰذا یہاں کے رہنے والے لوگ ایک بڑی حد تک اس مخمصے میں مبتلا تھے کہ ہم یہاں رہیں گے تو ہمارا حشر کیا ہوگا پتہ نہیں. اچھا، اور دوسرے یہ کہ یہاں اکنامی جو تھی وہ سب دیکھ رہے تھے کیا ہے، تو یہاں نوکریاں کیا ملیں گی یا نہیں ملیں گی، اور مسلمانوں کے خلاف باعث ہے تو مسلمانوں کو تو اور بھی یہاں ستایا جائے گا. پھر پارٹیشن کی تحریک کے ساتھ ساتھ کمیونل رائٹس کا سلسلہ تھا. 71 تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ جو نوجوان بی اے تک پڑھتا تھا اس کو یہ لگتا تھا کہ ہندوستان میں میرا فیوچر نہیں، کیونکہ مسلمانوں کو نوکری نہیں ملتی. تو 71 تک تو لوگوں نے مائیگریٹ کیا ہے، میرے بہت سارے دوستوں نے بھی مائیگریٹ کیا، بی اے کیا، ایم اے کیا، چلے گئے. تعلیم میں بہت پچھڑے ہوئے تھے، تعلیم کا انتظام بھی نہیں تھا. پھر مسلمانوں میں وہ طبقہ جو ذرا لینڈڈ ایرسٹوکریسی کا تھا، زمینداروں وغیرہ کا جو ذرا خوشحال تھے، انہوں نے اپنی اولاد کو پڑھایا بھی نہیں تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ بس بڑے ہونے کے بعد ان کی زمینیں ہوں گی اور وہ سب ہوگا. بڑے ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ زمینداری بھی ختم ہو چکی ہے، کارخانے بھی نہیں ہیں، ملازمتیں بھی نہیں ہیں، اور ملازمتوں کو دینے والے اور سرپرستی کرنے والے لوگ بھی نہیں ہیں. وہ سب پاکستان چلے گئے یا ادھر ہی رہ گئے. تو اب یہاں ہمارا کیا ہوگا؟ تو اس میں بہت لوگوں نے یہ سوچ کر کہ بھئی ہمارا مستقبل یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی ہوگا تو پاکستان میں ہوگا. اور انہیں یہ یقین ہو جاتا تھا کہ پاکستان میں جو لوگ یہاں سے گئے ہیں وہ وہاں بہتر جگہوں پر ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ تو دے ہی دیں گے. اسے یہ تو بتایا گیا تھا کہ تم یہاں کے حاکم رہ چکے ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس کو وہ دیکھ رہا تھا اور اس کو بتایا بھی جاتا تھا کہ اب جو ملک کا نظام بننے والا ہے وہ تمہارا اکیلا کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک دوسرے قسم کا ہوگا. تو تمہیں یہاں رہنا ہوگا، اور رہنے کے معنی یہاں یہ ہے کہ تمہیں ہندوؤں سے الگ رہ کر نہ تو تمہیں راج کرنا ہو یہاں، اور نہ ان سے الگ بالکل رہو گے، بلکہ یہ ایک مخلوط سوسائٹی ہوگی جس میں تمہیں ہندوؤں کے ساتھ رہنا ہوگا اور تمہیں رہنا چاہیے. وہ فسادات کا شکار ہو گیا، اور سبزی منڈی کا جو ایریا تھا اس میں تقریباً 70-80% لوگ یا تو مارے گئے یا چھوڑ کے بھاگ گئے. اب ہم لوگوں کیونکہ سرپرست کوئی نہیں تھا تو ہم وہیں قید ہو کے رہ گئے، حالات بگڑتے رہے. ایریا اس طرح کا تھا، جو گلیاں تھیں ان کے باہر ایک پھاٹک ہوا کرتا تھا، وہ پھاٹک بند ہو جاتے تھے، پھر کچھ لوگ باہر سے مدد کے لیے کبھی اناج بھیج دیا، کبھی روٹی بھیج دی، کبھی آٹا بھیج دیا، اس طرح سے وہ مدد ہونے لگی. تو جب حالات خراب ہونے شروع ہوئے تو اس قدر نفسا نفسی کا عالم تھا کہ سب چھوڑ کے بھاگنے لگے. اچھا، وہ وہاں سے لوگ بھاگ کے سارے یا تو ہمایوں کے مقبرے پہ شفٹ ہو جاتے تھے یا جامع مسجد پہ آ کے پناہ لیا کرتے تھے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی جائیدادیں تھیں، وہ مقدمے لڑتے رہے اپنی جائیدادوں کے لیے، اس لیے نہیں گئے. کچھ لوگوں کا جو ہے وہ بزنس جمنا شروع ہو گیا تھا، اس لیے وہ اپنے مزید بزنس کو جمانے کے لیے وہ یہاں موجود نکلنا. اور یہ روز قصے سننے میں آتے تھے کہ ٹرینز پر قتل ہو رہے ہیں، لوگ نکلے گھر سے اور مارے گئے. میرے والد جو ہے زبردست کانگریسی تھے، اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے وہاں جانا پسند نہیں کیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر میں پاکستان گیا تو پاکستان میں جو ہے مسلم لیگ میرا جینا حرام کر دیں گے. خوش قسمتی سے ہوائی جہاز کے ٹکٹ مل گئے تھے، باقی لوگوں کو نہیں مل سکے یا وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے اس وقت. تو دوسرے جو لوگ تھے بہت سے نے یہ آپشن استعمال کیا کہ وہ ٹرینوں کے ذریعے آئے، کچھ بائی روڈ وہاں سے چل پڑے. تو مختلف طریقوں سے آ رہے تھے، اور بعد میں کچھ لوگ پانی کے جہاز سے بھی آئے. جیسے ہمارے والد جو ہیں وہ بعد میں آئے تو وہ بامبے جا کے پانی کے جہاز سے آئے، پھر وہ لاہور پہنچے. اور پھر جب پاکستان میں ہم تھوڑا سیٹل ہونے لگے، مثال کے طور پر ریفیوجی کیمپ سے نکل، ہجرت کے بعد کی جو یہاں
कशमकश रही है ज़िंदगी की, माशी रिहायशी और मुलाजमतों की, इसकी उसकी रहने की सहने की जो कशमकश रही है वो तो हमारी नस्ल से पूछिए कि हमने कितनी जद्दोजहद की है। लेकिन एक बात थी भाई, मैं बता दूं, पानी नहीं था हमारी बस्तियों में, लोग पागलों की तरह बाल्टियाँ लिए हुए इधर उधर से पानी लाते थे, लेकिन कोई शख्स ये नहीं कहता था कि पाकिस्तान क्यों बनाया, पाकिस्तान को नहीं बनना चाहिए था वो, बल्कि एक दूसरे को सहारा देते थे, कहते थे सब ठीक हो जाएगा, अभी नया नया बना है, सब पानी भी होगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बिहारी क्यों कहा जाता है, तो हम तो भारत से आए थे, लिहाजा हमको जो है बिहारी कहा जाता है। और स्टैंडर्ड पाकिस्तानी हमको क्यों कहा जाता है, 1974 में जब देश विभाग हो गया और उसके बाद यहाँ पर जो है एक सैफरीकी मुजाहिरा हुआ नया दिल्ली में, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर कमाल थे और हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो सूरन सिंह थे, वहाँ पर एक बैठक हुई कि हमारे बारे में क्या किया जाए। उस वक्त डॉक्टर कमाल साहब ने कहा कि हम उस वक्त तक इस मीटिंग में नहीं बैठेंगे जब तक बिहारी का मसला को जो नहीं उठाया जाए। ये कसूर तो हमारा नहीं है, ये कसूर तो जो मतलब कि जो मतलब हुकूमत में थे, जो फॉरेन मिनिस्टर में थे, उन लोगों ने ये मुआवजा रखा और उसी वक्त से हम लोगों को जो है स्टैंडर्ड पाकिस्तानी। हम लोगों ने जब सन 1947 में जब हमारे बाप दादा ने आया था बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान था उस वक्त, ठीक है ना, पाकिस्तान हो चुका था, इसके लिए उन्होंने समझा था कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। ये पाकिस्तान जब बांग्लादेश हो गया तो ये हिंदुस्तान से जो आए हुए हमारे जो उर्दू जुबान है ये यहाँ फंस जाते हैं, ठीक है ना, तो हम ना ही इंडिया जा सकते हैं, इंडियन कहलाते हैं, ना ही पाकिस्तानी कहलाते हैं। और ये बांग्लादेश भी जो है हम लोगों को कैंपिंग करके रख दिया यहाँ पे, हमारे यहाँ पे अपने बहुत सारे कुछ है, मिल फैक्ट्री घर बारी यहाँ पे है, मगर सब छोड़कर अभी हम लोग जेनेवा कैंप में पड़े हुए। जब पाकिस्तान आज़ाद करने वाला हम ही लोग हैं, 1947 से लेकर देखा जाए तो अगर पाकिस्तान आज़ाद किया तो बंगालियों ने किया है, खून दिया तो बंगाली नहीं दिया। 1965 से लेकर खून दिया तो बंगाली ने दिया। 1965 में जंग के अंदर अगर कुर्बानी दिया तो पायलट आलम ने दिया, पायलट आलम ने दिया। 1970 में अगर 1970 के अंदर अगर खून दिया तो जहां लड़ा तो किसने किया, पायलट आलम बंगाली ने किया। लेकिन इन लोगों को एहसास नहीं है, ये क्या कहता है बंगाली है, मुहिब वतन नहीं है। मुहिब वतन देखा जाए तो पाकिस्तानी बंगाली है, मुहिब वतन देखा जाए तो पाकिस्तानी बंगाली है। लेकिन यहाँ पे सिंधी के अलावा कौन था, महाजिरीन हिजरत करके कौन आया। 1947 में इंडिया से हिजरत करके आने वाले को महाजिरीन कहा जाता है, बंगाली को पाकिस्तानी महाजिरीन नहीं कहा जाता है। इसलिए कहा नहीं जाता है ताकि पाकिस्तानी बुनियादी पाकिस्तानी बंगाली है, बुनियाद बनाने वाला पाकिस्तानी बंगाली है, ठीक है। और उसके बावजूद यहाँ का रहने वाला लोग कहता है नहीं बंगाली है। लेकिन बंगालियों ने कुर्बानी 1965 का भी दिया, 1965 के भी दिया, 1970 में भी दिया। पायलट आलम ना होता है और इंडिया पाकिस्तान को मगरमच्छ